اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے، یعنی ان کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے اس سوال پر اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی۔ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس عابد نے کہا کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، ان کو قتل کر سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے میں 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر میں معلوم کروں گا، اپنے مسئلے کے بارے میں اس سے پوچھوں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی، اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں نے اس طرح 100 آدمیوں کو قتل کیا اور کس طرح میں نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ اس نے سارا کچھ اس کو بتایا، اور اس کے بعد اس نے معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے، تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں کیا رکاوٹ ہو سکتی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تعالی عز و جل تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے، یعنی ان عالم صاحب نے جس جگہ کا بتایا تھا وہ آدمی وہاں پر جا رہا تھا کہ راستے میں تھا کہ آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تھا، تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے
کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی معصیت میں گوا دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باع پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کو ایک باع کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کے ایک باع قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور توبہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی گناہوں کا اپنی نظر میں اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا ہے کہ انسان بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کر چکا ہوں، یہ بھی کر چکا ہوں، وہ بھی گناہ کر چکا ہوں، ایک گناہ کو بار بار کر چکا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، پھر اللہ سے وہ توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ اس کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے۔ جب یہ سارا عمل ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں تو اب اتنی دفعہ توبہ کر کے اپنی توبہ توڑ چکا ہوں، اور ایک گناہ کو میں بار بار کر چکا ہوں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ میں کر چکا ہوں۔ تو اس بات پر انسان کو کبھی غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ جب انسان ایسا سوچتا ہے تو شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔